نازو نے جمیل کو 20 سال پہلے دیکھا تھا۔ سردیوں کی ایک خوبصورت صبح تھی۔ ایئر لائن میں اس کی نوکری کا پہلا دن تھا۔ وہ ڈرتے گھبراتے اپنے باس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ تیکھے نقوش ذہین آنکھوں اور پیشانی پر بکھرے گھنے بالوں والا شخص میز کی دوسری طرف بیٹھا تھا۔ پہلی نظر میں ہی وہ نازو کے دل کو بھا گیا۔ اس کے من میں ہلچل سی مچ گئی۔ یہ تو بالکل ویسا ہی تھا جیسا اس نے اپنے لیے جیون ساتھی کا سوچا تھا، مگر جمیل کے چہرے پر خلوص مسکراہٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ آئیے مس نازو، تشریف رکھیے، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تب نازو کو احساس ہوا کہ اس کے سامنے کھڑی ہو کر بس اسے دیکھی جا رہی تھی۔ اپنی اس حرکت پر اسے پشیمانی بھی ہوئی اور وہ جلدی سے پاس والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ کالج میں آپ کے مضامین کیا تھے؟ آپ نے یہ جاب کیوں پسند کی؟ چند دنوں میں آپ کا یہاں دل لگ جائے گا۔ ابھی تو آپ اجنبیت محسوس ہو رہی ہوگی۔ وہ بہت ساری باتیں کر رہا تھا۔ نازو اس کی باتوں کا مختصر جواب دے رہی تھی کیونکہ وہ زیادہ دیر اس کمرے میں ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے اندر طوفان جیسی ہلچل تھی۔ وہ شاید حسن میں عجیب سی کشش ہے۔ انسان اس کی طرف کھینچتا بھی ہے اور اس کے حصار سے نکلنا بھی چاہتا ہے۔ شاید اسے ڈر ہوتا ہے کہ وہ قید ہو جائے گا، مگر یہ ڈر اس کا وہم ہوتا ہے کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس حصار میں آ چکا ہوتا ہے اور اب وہ فرار کا راستہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ نازو کے دل میں بھی فرار کی خواہش ابھر رہی تھی۔ اسی دوران اس کی چند ساتھی لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں تو نازو کے حواس بحال ہوئے۔ اس نے جمیل صاحب سے اجازت چاہی۔ سر، میں اپنا سامان لے آؤں؟ جی پلیز، جمیل نے رواداری میں کہا، اور وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ نازو کی بچپن کی خواہش تھی کہ وہ کسی ایئر لائن میں کام کرے۔ جہاز پر بیٹھ کر دنیا بھر کا سفر کرنا کتنی خوبصورت بات تھی۔ انسان ملکوں سیر بھی کر لیتا ہے، دنیا بھر کے لوگوں سے، ان کے کلچر سے، طریق سے، رہن سہن اور تہذیب سے بھی آشنا ہو جاتا ہے۔ چند دنوں کی ٹریننگ کے بعد اسے ہوائی جہاز پر ڈیوٹی کرنے کی اجازت مل گئی۔ اس کی سینئر فضائی میزبان اس کے ساتھ نہایت پیار و محبت کا برتاؤ کرتیں اور اس کی ہر طرح سے مدد و رہنمائی فرماتیں۔ اس کو اپنی جاب بہت اچھی لگنے لگی۔ میک اپ، بالوں کے سٹائل اور کپڑوں کی تراش خراش سے اس کے سراپا میں نئی دلکشی آ گئی تھی اور اس کے حسن میں نکھار پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے بہت سارے مرد ساتھی اسے پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتے اور ان کی نظروں میں اپنے لیے نئے نئے پیغام دیکھ کر وہ نظریں چکا کر دل ہی دل میں اتراتی ہوئی گزر جاتی۔ اس کے دل میں کسی کے لیے پیار یا محبت کا جذبہ پیدا نہ ہوتا۔ اس کے دل میں بس ہر وقت ایک ہی خواہش رہتی کہ وہ یہ کہ جمیل صاحب سے کہیں ملاقات ہو جائے۔ جہاز میں بیٹھے ہوئے وہ جمیل کے بارے میں سوچتی رہتی۔ دوسرے ملکوں کے شاپنگ سینٹر میں جا کر، ہر سٹور پر رک کر اسے ہر چیز میں جمیل کا چہرہ دکھائی دیتا۔ سمندر کے کنارے، ہوٹلوں کے سوئمنگ پول، ایئرپورٹ کے لاؤنج، فلک بوس عمارتوں اور کشادہ سڑکوں پر چلتے ہوئے وہ ایک ہی چہرے کے دھیان میں کئی لمحے گزار دیتی اور اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ اپنے خیالوں میں مگن رہنے کی وجہ سے اس کی ساتھی فضائی میزبان اکثر اسے چھیڑتی، بھائی وہ کون ہے؟ کس کے خیالوں میں رہتی ہو؟ کبھی ہماری بھی تو اس سے ملاقات کرواؤ، لیکن وہ ہنس کر ٹال دیتی۔ اسے معلوم تھا کہ جمیل شادی شدہ ہے، 2 بچوں کا باپ ہے اور پھر وہ ان کا بگ باس تھا۔ اس کے دفتر میں جانا بھی اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ پھر وہ اس کے بارے میں اپنے دوستوں کو کس طرح بتا سکتی تھی؟ وہ ان کے مذاق کا نشانہ بنتی۔ وہ یقیناً اسے کہتی کہ نازو بی بی، آسمان پر چلنا چھوڑ دو، ہر جہاز کو زمین پر اترنا ہوتا ہے۔ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے اور پھر ایک دن نازو نے بھی شادی کر لی۔ احمر اس کے جہاز کا مسافر تھا۔ اس نے جہاز سے اترتے ہی اسے شادی کا پیغام دے ڈالا۔ نازو غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ اس نے اسے خوب برا بھلا کہا، مگر احمر نہایت ڈھیٹ واقع ہوا تھا۔ روزانہ اسے فون کرتا اور اپنی خواہش کا اظہار کرتا۔ نازو کا خیال تھا وہ بھی عام مردوں جیسا ہے جن کا مقصد عورت کا جسم حاصل کرنا ہوتا ہے، خواہ اس لیے ان سے شادی ہی کرنا پڑے۔ نازو کے انکار کے ساتھ ساتھ احمر کا اصرار بڑھتا گیا
اور نازو اور جو جمیل کو اپنے خوابوں کا شہزادہ سمجھتی تھی، اسے معلوم تھا وہ جمیل کو زندگی بھر نہیں پا سکتی۔ احمر کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور پھر نازو اور احمر شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ جلد ہی نازو کے آنگن میں دو پیارے بچے کھیلنے لگے اور احمر اس سے بے نیاز ہو گیا۔ نازو ایک بار پھر تنہائی کا شکار ہو گئی۔ اس کی عمر ڈھل رہی تھی، اتنے برس نوکری کرتے ہوئے وہ تھک سی گئی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ آرام کرے، گھر بیٹھے اپنے بچوں کو دیکھے اور اس کے بچوں کا باپ اس کا خیال رکھے، مگر احمد کا یہ رویہ اس کے ساتھ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا اور وہ اس کی ساتھی میزبان کے ساتھ نہایت رنگ رلیاں مناتا اور گھر آ کر اس کا جسم ڈھلک جانے اور اس کی عمر بڑھنے کے طعنے دیتا۔ احمر کو بچوں کی بھی پرواہ نہ رہی تھی، اس نے گھر خرچہ دینا بھی بند کر دیا تھا اور کئی دنوں سے باہر رہنا شروع کر دیا تھا۔ نازو کے لیے دنیا ویران ہو چکی تھی، گھر جہنم بن چکا تھا۔ بچے بھی گھر کی صورتحال سے پریشان ہو کر چڑچڑے ہو گئے تھے۔ نازو کا دل چاہتا تھا کہ خودکشی کر لے یا پھر گھر چھوڑ کر کہیں چلی جائے، مگر اپنے بچوں کی خاطر وہ ایسا بھی نہ کر سکتی تھی۔ زندگی کا بوجھ اٹھائے نوکری کیے جا رہی تھی۔ ایک دن جمیل اس کے سامنے آ گیا۔ نازو حیران رہ گئی، اس کے سینے میں دل زور سے اچھلا اور پرانی خواہش انگڑائیاں لینے لگی۔ جمیل کے پروکار چہرے اور ماتھے پر سرمئی بالوں کی لٹ نہایت شاندار لگ رہی تھی۔ سر آپ کیسے ہیں؟ نازو نے نظریں جھکاتے ہوئے پوچھا۔ ارے نازو، تم تو اب بھی اتنی ہی خوبصورت ہو، جمیل نے مسکراتے ہوئے کہا اور نازو مدت کے بعد اپنی تعریف سن کر شرما گئی۔ کبھی فرصت ہو تو آ جایا کرو، میرا آفس ادھر ہی ہے، جمیل نے کہا۔ جی اچھا، نازو نے جواب دیا اور جمیل آگے بڑھ گیا۔ پھر جب کبھی وہ بہت تنہا اور اداس ہوتی تو جمیل کے دفتر میں چلی جاتی۔ وہ اس کو کافی پلاتا، اس کے پسندیدہ موضوعات پر باتیں کرتا اور رخصت کے وقت اسے دروازے تک چھوڑنے آتا۔ نازو کو احساس ہوا جیسے اس کی زندگی کی تلخیاں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ احمد اگر اس کو نظر انداز کر کے دوسری عورتوں کی آغوش میں چلا گیا تو اسے بھی اپنی تنہائی دور کرنے کا سہارا مل گیا ہے۔ عورت اگر ادھیڑ عمر ہوتی ہے تو اس شخص کے لیے جو اس کے ساتھ زندگی کی بہترین سال گزارتا ہے، ورنہ دوسرے لوگوں کے لیے تو اتنی ہی کشش ہوتی ہے جو کسی عورت میں ہو سکتی ہے۔ جمیل کے ساتھ اس کی بے تکلفیاں بڑھتی گئی اور پھر ایک دن جمیل نے اسے گلے لگا لیا۔ نازو کو محسوس ہوا جیسے آسمان زمین پر جھک آیا، گویا اس کی خواہش پوری ہو گئی، وہ خواہش جو اس نے 20 سال پہلے جمیل کو پہلی بار دیکھ کر کی تھی۔ شاید وہ سارے برس، وہ سارے لمحات جو درمیان میں تھے ختم ہو گئے تھے اور نازو اپنے محبوب کی باہوں میں اس کے سینے کا لمس اور اس کے سانسوں کی خوشبو محسوس کر رہی تھی۔ اس لمحے وہ ایک نئی عورت تھی اور جمیل اس کا نیا مرد۔